بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چودھری محمد یوسف مائی ٹاک کے ساتھ حاضر ہوں۔ رمضان کا بابرکت مبارک مہینہ ایک عشرہ مکمل ہو چکا ہے۔ اسوہ حسنہ اور رمضان کے نام سے ایک سلسلہ شروع کیا جو کہ بہت وسیع ٹاپک ہے۔ آج اسوہ حسنہ اور رمضان کے اس ٹاپک میں ہم ڈسکس کریں گے کہ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی وحی نازل ہونے کے بعد لوگوں کو، اہل مکہ کو، اہل قریش کو اور ان تمام قبائل کو کیسے تبلیغ کی، ان کا طریقہ کار کیا تھا۔ ہوا یہ کہ پہلی وحی جو غار حرا میں نازل ہوئی، سورہ علق کی آیات 5 نازل ہوئیں، اس کے کچھ عرصے بعد سورہ مدثر کی 7 آیات بھی نازل ہوئیں۔ ان سورہ مدثر کی 7 آیات میں نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر پوشی اور بستر کی گرمی سے نکل کر صحیح اور مشقت کے میدان میں آنے کے لیے کہا گیا۔ یعنی کہ آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ کو راحت سے، آپ کو سکون سے، آپ کو آرام سے، آپ کو گرم بستر سے، نیند سے کیا سروکار، اب آپ اٹھ جائیے۔ کس لیے؟ جہد کے لیے، مشقت کے لیے، محنت کے لیے، ایک عظیم پیغام کے لیے اور ایک کار عظیم کے لیے، اور مستعد ہو جائیے اور تیار ہو جائیے۔ تو پھر کیا ہوا کہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور 23 سال کے عرصے تک اللہ کے دین کے لیے ہمہ گیر مارکہ آرائی کی زندگی بسر کی اور اللہ کے اس پیغام کو پوری دنیا تک پہنچایا۔ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے جو پیغام یا اسلام کی تبلیغ اور اس کی دعوت دی، اس اسلام کی تبلیغ اور دعوت کو ہم جن ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں وہ بیسیکلی 2 ہیں، بنیادی طور پہ 2 ادوار ہیں، ایک مکی زندگی کا اور ایک مدنی زندگی کا۔ مکی زندگی تقریباً 13 سال کے عرصے پر محیط ہے اور جو مدنی زندگی ہے وہ 10 سال کے عرصے پر محیط ہے۔ مکی زندگی جو 13 سال کا عرصہ ہے، جس میں اس کو بھی ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ پس پردہ دعوت، یہ تقریباً 3 سالوں پر محیط ہے یہ عرصہ۔ دوسرا حصہ اہل مکہ میں کھلم کھلا دعوت، یہ نبوت کے 4تھے سال یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور نبوت کے 10ویں سال کے آخر تک یہ سلسلہ چلتا ہے، تقریباً 7 سال تک۔ تیسرا حصہ مکہ سے باہر اسلام کی دعوت اور تبلیغ، یہ نبوت کے تقریباً 10ویں سال کے آخر سے شروع ہوتا ہے اور ہجرت مدینہ تک جا کر ختم ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ سلسلہ جو ہے آپ کے سامنے میں نے رکھا۔ اب ہوا کیا کہ مکہ میں جب نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اور تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا تو عرب معاشرہ اور عرب معاشرے کا جو ایک رجحان تھا، طبیعت تھی، جو ملان تھا، اس کے پیش نظر حکمت کا یہی تقاضا تھا کہ دعوت اور تبلیغ کا کام پس پردہ کیا جائے اور خفیہ طریقے سے کیا جائے۔ لہٰذا سب سے پہلے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جائے جو آپ کے قریب ترین رشتہ داروں میں شامل ہیں، جو آپ کے بہت قریب ترین دوست ہیں، احباب ہیں۔ تو سب سے پہلے ان لوگوں کو ہی اسلام کی، اللہ کے دین کی دعوت دی گئی۔ ان لوگوں کو آپ کے صادق اور امین ہونے پر، آپ کی عظمت پر، آپ کے سچا ہونے پر اور آپ کے اللہ کے نبی کے رسول ہونے پر 100% یقین تھا، یقین کامل تھا۔ لہٰذا آپ نے ان لوگوں کو ہی اسلام کی دعوت دی اور ان کو دین حق کی طرف بلایا، اور ان میں سر فہرست ام المومنین آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا شامل ہیں۔ ان میں آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ شامل ہیں۔ ان میں آپ کے چچیرے بھائی حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہیں، اور حضرت علی جن کی کفالت، جن کی پرورش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی تھی، اور یہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے۔ اور آزاد مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایمان لائے۔ تو سب سے پہلے یہ 4 لوگ جو ہیں وہ حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق ان کا جو ذریعہ معاش وہ بیسیکلی تجارت تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق چونکہ آزاد بھی تھے، نوجوان بھی تھے، تو انہوں نے اسلام کی تبلیغ میں اور دعوت میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ ان کا اپنی تجارت کی وجہ سے لوگوں سے ملنا ملانا، میل ملاپ بہت زیادہ تھا۔ تو جن لوگوں پر حضرت ابو بکر صدیق کا اعتبار ہوتا وہ حضرت ابوبکر صدیق ان کو اسلام کی دعوت دیتے، اور حضرت ابوبکر صدیق کی کوششوں سے
ابتدائی طور پر جو لوگ مسلمان ہوئے وہ بہت بڑے بڑے نام ہیں، جن میں حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ، یہ لوگ شامل ہیں۔ پھر جب ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ یقین ہو گیا کہ حضرت ابو طالب ان کی حمایت میں ہیں، اور حضرت ابو طالب کے وہ الفاظ جو انہوں نے ابو لہب سے کہے تھے کہ میں اپنے بھتیجے کی حفاظت میں اپنی جان تک قربان کر دوں گا، تو پھر آپ نے ایک روز صفا پہاڑی پر چڑھ کر ایک صدا لگائی، ایک آواز لگائی، یا صباح یا صباح یا صباح، یعنی کہ ہائے صبح ہائے صبح۔ اہل قریش میں یہ ایک رواج تھا، یہ ایک دستور تھا کہ اگر کوئی دشمن حملہ کر دے تو اس دشمن کے حملے کی آگاہ کرنے کے لیے ان الفاظ کے ساتھ ندا لگائی جاتی تھی، لوگوں کو جمع کیا جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان آوازوں کے ساتھ یا اس صدا کے ساتھ، اس ندا کے ساتھ اہل قریش یا تو خود جمع ہو گئے یا انہوں نے اپنے کسی نمائندے کو بھیج دیا آپ کی بات سننے کے لیے۔ جب یہ سب لوگ اکٹھے ہو گئے تو آپ نے کہا اے قریش کی جماعت، آپ نے کہا اے قریش کی جماعت اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اے بنی کعب اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اے محمد کی بیٹی فاطمہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، کیونکہ میں تم لوگوں کو اللہ کی گرفت سے بچانے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا، اپنے آپ کو اللہ سے بچاؤ، اللہ سے بچاؤ۔ یہ باتیں کی، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میں یہ آپ سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن کی فوج کھڑی ہے جو آپ پر حملہ کرنے والی ہے، تو آپ کیا میری بات کو مان لیں گے؟ تو تمام لوگوں نے کہا جی ہاں مان لیں گے، کیونکہ آپ صادق اور امین ہیں۔ تو اس کے بعد آپ نے یہ الفاظ کہے جو میں نے 1-2 منٹ پہلے آپ لوگوں سے شیئر کیے کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، جہنم سے بچاؤ، اور اللہ ایک ہے، اللہ کی پر ایمان لاؤ۔ تو جب یہ بات کہے تو تمام اہل قریش جو ہیں وہ ان میں ایک تھوڑی سی کھلبلی مچ گئی، اور انہوں نے آپ کی بات کو سنی انسنی کر دیا۔ یہ کوہ صفا پر پہلی کھلم کھلا تبلیغ تھی جو نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل قریش اور اہل مکہ کے سامنے کی۔ اس تبلیغ کا آگے سلسلہ کیا چلا انشاءاللہ وہ اگلے لیکچر میں میں آپ لوگوں سے تفصیل سے شیئر کروں گا۔ آج اتنا ہی، اجازت دیجیے اور انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ تو کوہ صفا پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پہلی تبلیغ تھی جو کھلم کھلا تبلیغ ہم جس کو کہہ سکتے ہیں، جس میں اہل قریش نے ایک کھلبلی مچ گئی اور انہوں نے اس کو بڑا ناگزیر جانا۔ تو آج میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں علامہ اقبال کے ان اشعار کے ساتھ۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ جلد ملیں گے۔ اللہ حافظ۔